میں نے اپنی کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک۔ اب زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک کا اکثر لوگ، کیونکہ میری اس پہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے کوئی اس میں اپنی آپ بیتی اپنی کہانی لکھ دی ہوگی۔ جی ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک میں وہ چیزیں لکھی ہیں، وہ خیالات لکھے ہیں، وہ نظریات لکھے ہیں کہ جن کو اگر ہم مناسب ٹائم پہ مناسب طریقے سے سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سر ملک عثمان صاحب کی لفظ جو بار بار نکھار کا یوز کر رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی خون شامل تھا۔ تو وہ جتنے بھی ہم نے جو میں نے سمجھا کہ انسان کی زندگی میں جو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ میں نے اس میں بات کی ہے نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، میں نے اس میں بات کی ہے کہ دین کی ضرورت کیا ہے، میں نے اس میں بات کی ہے کہ ادب کیا ہے، میں نے اس میں بات کی ہے کہ خوش قسمتی بد قسمتی کیا ہے، میں نے اس میں بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا بیلنس یوز کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم بچپن سے ایک بھی ہوئی صورت میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کیسے ہے، جیسے بچے ابھی پرفارم کر رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے وہ یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ان ساری چیزوں کو اس کے اندر لکھ سکوں اور اس کو آپ تک پہنچا سکوں۔ کتاب جو ہے وہ پڑھنا اور اس کے بارے میں سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ میں ہمیشہ پڑھنے کو زیادہ ترجیح اس وجہ سے دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، میں نے اس بک کو جو ہے وہ سائیکالوجسٹ سے بھی چیک کروایا۔ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں جی تو آپ کا جو مینٹل امیج بنتا ہے وہ آپ کی اپنی تھنکنگ کے مطابق بنتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ایکسپوئر ہے، جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، تو پڑھنے کے مطابق آپ کا جو چیز بنتا ہے، جو ایک مینٹل امیج بنتا ہے وہ آپ کے مطابق بنتا ہے۔ لیکن جب آپ سن رہے ہوتے ہیں کسی کی بات تو مینٹل امیج وہ بنتا ہے جو وہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا مزید آگاہ کر دوں کہ ہم خطرے میں ہیں جب ہم سوشل میڈیا کو اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں کہ وہ ہماری سوچوں پہ قابو پا چکا ہے۔ ہم خطرے میں ہیں کہ جب ہم سوشل میڈیا کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا چکے ہیں۔ تو ساری چیزیں ہیں یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فیوچر کا جو نالج ہے، جو فیوچر ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ علم کیا ہے یا سیکھنا کیا ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ سیکھنا کیسے ہے، ہم نے سیکھنا کیسے ہے۔ کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے دور میں، اے آئی کے دور میں وی ہیو ابنڈنٹ آف انفارمیشن، ہمارے پاس ٹنز آف انفارمیشن آ رہی ہیں، لیکن کن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے، کن چیزوں کو نکالنا ہے، یہ سارے کے سارا ہم پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بات تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دستور زبان بندی ہے، کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، لیکن میں جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ اس پہ ہی فوکس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنی کتاب کبھی کسی کو نہیں کہا کہ وہ ضرور پڑھے، لیکن میں ایک کتاب کا ضرور کہتا ہوں کہ وہ آپ ضرور زندگی ایک دفعہ ضرور اس طرح پڑھیں کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آپ زندگی میں ایک دفعہ اس پیغام کو سننے کی سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، نہ پڑھیں عربی، اردو پڑھ لیں، صرف ایک دفعہ وہ کمیونیکیشن چینل کریٹ کر لیں کہ جو اللہ جو ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب نے جواب دینا ہے۔ میں یہاں پھر پیر و مرشد کو ہی کوٹ کروں گا کہ پیر و مرشد کہتے ہیں کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ یہاں میں تھوڑی سی تفسیر بھی اس کی کر دوں کہ یہ اللہ کی ذات نے اگر اپنے آپ کو عیاں کرنا ہو، اللہ کی ذات نے اگر اپنے آپ کو سمجھانا ہو آپ کو کہ وہ کیسا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن۔ شہر یا بن کہتے ہیں جنگل کو، کہتے ہیں اگر اللہ کو سمجھنا ہو تو شہر میں رہنا چاہیے کہ جنگلوں میں رہنا چاہیے؟ پھر جواب بھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سکے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں اس دور میں جو ہے وہ بے خودی کے دور میں ہمیں وہ خودی کی ضرورت ہے۔ یہ بے خودی جو ہے کسی جگہ پر لے کے نہیں جا سکتی، صرف ہمیں خود ہی لے کے جا سکتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی والدین، آپ سب والدین کے سائے میں سلامت رہیں۔ ہم سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کے بچے ہیں، ہم سب اپنے والدین کی شفقت محبت میں سلامت رہیں۔ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ملک عثمان صاحب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں
کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو ہمارے لیے جو ہے وہ اوپن کیا. تھینک یو سو مچ.